السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکیزگی پہ، کیونکہ رب العزت جو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ دین نازل کیا، ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا، اس سے اصل کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پاک ہو جائے۔ کن سے؟ برائیوں سے، کن سے؟ گندگی سے۔ برائی اور گندگی فزیکلی ہی نہیں بلکہ اسپریچولی کا بھی معنی ہے۔ فزیکلی ہو گیا کہ ہم ظاہری، مطلب کہ ہم غلط کاموں سے بچ جائے، لیکن جو اندرونی ہے، باطنی جو ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری نیت بھی اچھی بن جائے۔ سپوز جیسے کہ جلسٹی کیا ہے؟ جلسٹی کا مطلب ہے کہ ہماری نیت صاف نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم فزیکلی ہم نہیں کہتے کسی شخص کو کچھ کہ آپ کو یہ چیز نہ مل جائے، آپ کو یہ چیز چھوٹ جائے، مگر ہمارا دل جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے گواہی نہیں دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں باطنی برائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے شفا، کن کو؟ دلوں کو۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کو شفا بخش دیتا ہے۔ وَهُدًى، اور گائیڈنس، گائیڈ کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ڈالتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنینوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے سورہ الحج میں کہ یہ لوگ کیوں ایک دوسرے پہ مطلب کہ تمنا وغیرہ اس میں لگے ہیں، جبکہ ہم نے ان پہ یہ قرآن دیا ہے، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ خوشی منائے، کیونکہ اگر ہم یہ قرآن ان کو نہ دیتے تو وہ لوگ گائیڈنس نہیں پاتے۔ اصل مقصد اس قرآن سے کیا ہے؟ اس قرآن سے اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے ہر برائی سے۔ برائی ایک یہ ہے کہ ہم مطلب کہ غلط کام کرنے سے بچ جائے، دوسرا ہو گیا یہ کہ ہماری یہ جو نیت ہے وہ بھی صحیح بن جائے، درست بن جائے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ ابن تیمیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گناہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر انسان کو علم نہ ہو، دوسرا یہ کہ اگر انسان کا جو انٹینشن ہے، انسان کا جو یہ ارادہ ہوتا ہے، انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ صحیح نہ ہو۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں علم تو بہت ہے، علم تو جتنا ہے اگر ہم اتنے پہ ہی عمل کریں گے وہ بھی بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انٹینشنز، ہماری جو نیتیں ہیں وہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے اپنے دلوں کو کیا کیا؟ پاک کیا، اپنے نفسوں کو کیا کیا؟ پاک کیا۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہوں نے اپنے نفسوں کو پاک کیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر میں چیپٹر نمبر 59 ورس نمبر 10۔ جب ہمارے دل پاک ہوں گے تبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ میں صحیح محبت ہو جائے، ریئل محبت ہو جائے، وداؤٹ اینی ٹائپ آف وہ لالچ وغیرہ، وداؤٹ اینی ٹائپ آف گریڈ۔
ادروائز جب تک نہ ہمارے دل پاک ہو جائے تب تک ہم بس لالچ کے بنا پہ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اصل میں محبت نہیں ہے، وہ لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مومن ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اس کا مطلب ہو گیا یہ کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، مطلب کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں، اے اللہ ان کو مغفرت کر دے، اور اے اللہ ہمیں بھی مغفرت کر دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی گلہ، ان کے لیے کوئی نفرت نہ رکھ دے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے کسی سے خود نخواستہ حسد ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں کل جب وہ اس دنیا سے چلے جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفتح میں چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 29 میں کہ یہ مومن لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپس میں رحیم ہوتے ہیں، آپس میں شفقت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، اور جو یہ کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سخت ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ الحشر میں چیپٹر نمبر 59 ورس نمبر 9 میں کہ یہ مومن لوگ ہیں، یہ کیا دیتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کھلا دیتے ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے کیسے ان کی خدمت کی ہے، کیسے ان کو دیا بنا یہ دیکھ کے کہ ہمیں خود کو کھانا ہے، وہ خود کو خسارہ دیتے تھے، اور مہاجرین کو، ہجرت کرنے والوں کو کیا دیتے تھے؟ زیادہ دیتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک جگہ سورہ الانسان میں، سورہ دہر میں، انسان فرمائے یا دہر دونوں نام ہے اس کے، چیپٹر نمبر 76 میں، کہ یہ مومن ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی رضائی کے لیے دیتے ہیں، اس سے کوئی شکر نہیں مانگتے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو یہ دیتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، ود محبت، ود لو، اوکے، اور یہ لوگ ان سے واپس کچھ نہیں مانگتے، نہ کوئی شکر نہ کوئی جزا۔ ایون دو کہ جو دائی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائی کا نفس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں چاہتا لوگوں سے۔ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں چیپٹر نمبر 36 میں کہ فرماتے ہیں کہ ان کی پیروی کرو جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ان کی پیروی کرو جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ اگر ہم دیکھیں گے نا پیغمبروں کی طرف، تو ہر ایک پیغمبر نے یہ کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ اِنَّ لَكُمْ نَاصِحٌ امین، ہم آپ کے خیر خواہ ہے، اور ہمیشہ ہر ایک پیغمبر یہی کہتا تھا کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مومن ہوتا ہے نا، یہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے نا، وہ بس اللہ کی رضائی کے لیے کرتا ہے، وہ کسی اور کام کے لیے نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی رضائی کے لیے جب یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں سے اس کا جزا نہیں مانگتے، اس لیے یہ کامیاب ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ سپوز یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، جب یہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جزا اس کا کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ ایون دو کہ یہاں کے لوگ اس کو
برا بلا بھی کہے یا بہت کچھ نیگلیکٹ بھی کرے، لیکن اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر اس آخرت میں دے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے سکون عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہر، سورہ رد میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 28 میں کہ یہ مومنوں کے دل ہوتے ہیں، یہ دل کب سکون پاتے ہیں؟ یہ اللہ کی یاد میں ہی سکون پاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ اصل مقصد اس دین کا کیا ہے؟ پیوریفیکیشن، نفس کا پاک ہونا، مطلب کہ ہر ایک چیز اللہ کے لیے کرنا، اس کو کہتے ہیں نفس کا پاک ہونا، تزکیہ جسے آپ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور دین کا مقصد یہی ہے کہ ایک انسان ہر ایک چیز کس کے لیے کرے؟ اپنے رب کے لیے کرے، تاکہ وہ انسان اپنی لالچ، اپنے نفس سے بچ جائے، اپنے نفس کی پیروی سے بچ جائے، اور ان دیٹ وے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور ان دیٹ وے وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے بغیر اس کے کہ لوگ اس کو کچھ دے یا نہ دے، کیونکہ اس کا معاملہ اصل میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کے ساتھ۔ وہ عزت ڈھونڈتا ہے کس کی نگاہوں میں؟ اللہ کی نگاہوں میں، اور اللہ رب العزت اسے پھر عزت عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو بھی لوگ اس کو نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ لوگ خود ہی گر جاتے ہیں، کیونکہ جس کو اللہ نے عزت کیا، جس کو اللہ نے عزت دیا، تو اس شخص کو کون حرام کر سکتا ہے؟ جس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے، اوکے، اس لیے حدیث قدسی ہو گیا وہ جو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، لیکن بنا مطلب کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، اوکے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جو بھی اللہ فرماتے ہیں جو بھی میرے مومن بندوں سے نفرت کرے گا تو اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ فرماتا ہے اللہ رب العزت کیونکہ اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے، اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہوتی ہیں، اس کا چلنا میرا چلنا ہوتا ہے، مطلب کہ جب بھی وہ چلتا ہے تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے، جب بھی وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے لیے، جب بھی وہ کچھ بولتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنا ہے، جتنا ہو سکے ہمیں خود کو پیوریفائی کرنا ہے۔ اگر اسپرچویلٹی کے بارے میں آپ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے حامد الغزالی کی کتابیں پڑھا کرو، لائک ایک کتاب ہے احیاء العلوم، ایک کتاب ہے پیورٹی، ان انگلش اس کا ٹرانسلیشن ہے پیورٹی، بہت ساری کتابیں ہیں اس کی، بہت ساری کتابیں آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتی ہے، الغزالی.org، اور وہاں سے الغزالی کی کتابیں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ نے نفس کو پیوریفائی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔